5 جو ہے ریموول آف فلد، نجاست کو دور کرنا. ازالت النجاسہ یعنی کہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو نجاست کو دور کرنا خود سے، ریموول آف فلد. تو اس کو 3 جگہوں سے ریموو کرنا ضروری ہے. جو نجاست ہوتی ہے، ناپاکی جو ہوتی ہے، جو فلد ہوتا ہے، اس کو 3 جگہ سے ضروری ہے دور کرنا. فرام ونز باڈی، پہلے ایک جسم سے، انسان کے یعنی اپنے جسم سے، دوسرا ان کپڑوں سے جو ہم پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا نماز کی جگہ سے، فرام دا ایریا ہی از پریئنگ ان، تو اس کو بھی صاف ہونا ضروری ہے. 3 جگہوں کو دیکھنا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں کہ وہاں پہ کوئی فلد نہیں ہونی چاہیے، نجاست نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اپنی باڈی سے، تو پھر گارمنٹس، اور پھر نماز کی جگہ. تو اس میں دیکھتے ہیں جسم کے بارے میں، یعنی کہ جو نجاست دور کرنا ہے 3 چیزوں سے دور کرنا ضروری ہے نا، جسم سے، کپڑوں سے، اور نماز پڑھنے والی جگہ سے. جسم سے جو ہوتی ہے نجاست، ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی گندی چیز اگر لگ جائے تو اس سے خود کو صاف کرنا ضروری ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہانے کا بھی دیا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. نبی ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ مل رہی ہے. اور ان کو کس طرح پتہ چلا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. تبھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور اس کے عذاب پھر ان کو وجہ بتائی لوگوں کو کہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، یعنی کہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، مگر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی جو یورین ہوتا ہے اس کے جو ڈراپس ہوتے ہیں اس سے نہیں بچتا تھا، اس کو کیئر ہی نہیں کرتا تھا اس کے اوپر، تو اس وجہ سے اس کو پنشمنٹ مل رہی ہے. اور دوسرا جو تھا، دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خور تھا. تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 216 ہے شاید 216. تو اس میں ہے، تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ پنشمنٹ کی، یعنی گریو میں پنشمنٹ کیوں مل رہی ہے کہ جو پیشاب یورین کی ڈراپ سے نہیں بچتا تھا. تو اسی لیے اس میں ہم اپنے لیے دیکھیں گے کہ ہمیں بھی اگر ہمارے اوپر یورین کے چھینٹے آ گئے تو پھر جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتا ہے، پھر نماز نہیں ہوتی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتھ روم جاتے ہیں، کموڈ پہ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، یا جہاں بھی نیچے بیٹھ کے، تو اب نہیں رہا مگر کئی کچھ لوگ بھی کرتے ہیں، کموڈ پہ بھی اگر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈراپس کبھی آ جاتے ہیں، ٹکرا کے کموڈ سے ہی واپس ٹچ ہو جاتا ہے. جب تک کہ ہم اس کو اچھے سے پانی سے دھو نہ لیں وہ پاک نہیں ہوتے. مطلب کبھی ایک دم تیزی سے اٹھ گئے اور وہ چھینٹے ادھر ادھر گر گئے تو وہ سمجھیں کہ آپ کی پوری باڈی ناپاک ہو جاتی ہے. تو اسی لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم باتھ روم یوز کریں ہم اپنے آپ کو بھی صحیح سے دھوئیں اس وقت، یعنی کہ جو ہم اس کو پانی سے بھی دھوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کہ نہیں اس کو خیال کریں کہ کہیں میرے ایسے تو نہیں کہ کسی کپڑوں پہ ڈراپ آ گئے ہوں کسی وجہ سے، تو اس کو بھی بچنے کی پوری کوشش کریں. دیکھیں ویسے ہی پاک صاف رہنا چاہیے نا، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے تو شرط ہے. تو نماز ہی نہیں ہوگی اور سوچے کہ ہم نے اتنی محنت سے نماز پڑھی مگر اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم نے کیئر نہیں کی، ہم نے پینٹ صحیح سے نہیں اس کو وہ کیا اور ہمارے کہیں ڈراپس آ گئے. تو اسی لیے اس کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو جہاں پہ امپیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ جو ہے شیطانوں کو اور جنوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اسی لیے ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہم شیطان ہم سے دور رہے، ہم شیطان سے دور رہیں. تو یہ اسی لیے ہمیں امپیورٹی سے دور رہنا چاہیے، صاف ستھرے رہنا چاہیے. اور سب سے زیادہ شیطانوں کی جگہ کون سی ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو باتھ رومز ہوتے ہیں ہمارے وہ شیطانوں کی جنوں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں باتھ روم جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو کہا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس میں ہم باتھ روم جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ناپاک جنوں اور ناپاک فیمیل جنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا مانگنی چاہیے کیونکہ ہم تو ان سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں. تو ایک نماز کی ہم نے دیکھ لیا کہ اپنی باڈی سے نجاست کو دور کرنا. تو ڈراپس کا اسپیشلی خیال رکھا جائے، جب ہم باتھ روم یوز کریں تو صحیح سے صاف ستھرا کر کے خود کو نکلیں، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے کہیں بھی کچھ نجاست نہیں لگی ہو، کیونکہ نجاست کا اس میں نماز نہیں ہوگی. تو اچھا، پھر سیکنڈ چیز کے کپڑوں سے نجاست دور کرنا. پہلا تو تھا نا کہ اپنی باڈی سے، پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا. اور اس میں کیا سورہ مدثر کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے کہ کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اس میں بھی کہیں ڈراپس وغیرہ نہیں لگنے چاہیے. اور اگر کپڑوں میں کچھ لگ جائے تو اس کو دھو کے صاف کر لینا چاہیے، جیسے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی چیز ہو
جو ہم سوتے ہوئے میں بھی پہن رہے ہیں، پھر اٹھ کے اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیئر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس پہ کپڑوں پہ کیا لگا ہو. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ اس جگہ کو بھی صاف رکھنا چاہیے، نماز جو پڑھنے کی جگہ ہے. یہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجدیں بنائی جائیں انہیں پاک صاف رکھا جائے، میں خوشبو لگائی جائے. تو ہمارے گھروں میں بھی مسجد ہوتی ہے، یعنی نماز جس جگہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اچھا سا رکھیں، تو اس سے نماز میں دل بھی لگتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن میں بھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی کہا تھا کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، بیت اللہ کے بارے میں کہا تھا. تو اب ہم نے دیکھ لیا کون سی چیز، ففتھ بھی دیکھ لیا ہم نے. تو اس کے بعد اب سکس پہ آتے ہیں. سکس کیا ہے؟ کورنگ دا اورا. ستر اورا یعنی کہ ستر پوشی بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے آپ کو جو اورا کو اپنے کور کرنا ہے، جس چیز کو کور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو کور کرنا. تو نیکڈ اگر کوئی ہو، یعنی اس سے صحیح سے کپڑے نہیں پہنے، تو وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری کون سے اورا ہوتے ہیں، کہ مردوں کو کہاں سے کہاں تک کا اورا ہے، کون سی چیز کور ہونی چاہیے مردوں کے اس میں، اور عورتوں کے کیا چیز کور ہونی چاہیے. تو اورا کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی نماز میں ایک اور امپورٹنٹ، یعنی کہ ستر پوشی میں ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ نماز میں مرد کے ستر کے اس کے ایسے بھی نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی شخص کو ایسے ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پہ کچھ نہیں ہو. یعنی شولڈرز بھی ڈھانکنے ضروری ہیں، اسپیشلی بوائز کے لیے. کبھی گرمی میں بنیان میں نماز پڑھ لی یا اس طرح، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز میں کندھے ڈھانکنا ضروری ہے. اگر بنیان پہنا ہوا ہے لیکن اس وقت نماز میں ایسا ہو کہ کوئی ٹاول لیا ہو، کوئی چیز بھی چادر ہو پر، مگر کندھے ڈھانکنا ضروری ہے. تو بوائز کو بھی، کیونکہ نماز کا دیکھیں یونیفارم ہوتا ہے نا، ایک تو ویسے ستر ہوتا ہے، مگر نماز کی یونیفارم میں یہ کندھے ڈھانکنا ضروری ہے بوائز کے لیے بھی. اور گرلز کے لیے اس میں بھی نماز میں جو عورت کے لیے یونیفارم ہے، اس میں ایک تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا. یعنی ایسا دوپٹہ ہو جو سر سے آ رہا ہو اور آپ کے آگے سے بھی کور کر رہا ہو، تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم لوگ صحیح سے ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو بھی ایسے پورا اوڑھتے ہیں نماز میں. تو اگر بال باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت نکل جائے، مگر اس کو بھی ہمیں کور کرنا چاہیے، تب نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ باریک کپڑوں میں، یعنی اس میں ستر میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ پہنی، بالکل ایسے سی تھرو کپڑے نہیں ہوں، جو جیسے شلواریں آتی ہیں لون کے کپڑے کے بالکل سی تھرو ہے، تو اس میں بھی نماز نہیں ہوتی. کیونکہ اگر آپ نے سی تھرو ایسے کچھ کپڑے ہیں تو نماز کا وقت آ جائے تو اس سے کچھ عبایا لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، لیکن چاہے آپ گھر میں اکیلے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کے یونیفارم میں ہے کہ سی تھرو کپڑے نہیں ہونے چاہیے. جس میں اسکن کا کلر نظر آ رہا ہو تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی. سوچا آپ نے نماز پڑھ لی اور وہ ہوئی نہیں، تو اس لیے ہمیں بہتر ہے نا ہم اس کو ایسی اگر چیز ہے کوئی تو اس کو خود بھی اوائڈ کریں. اگر ہم اپنے بہن بھائی بہنوں کو بھی دیکھیں ایسے کر رہی ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، ہمیں اس وقت کچھ اور اوڑھ لیں، لیکن اس نماز کا یونیفارم یہ ہوتا ہے کہ باریک نہیں ہو. اسی طرح بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے، اس میں بھی جو ہے نماز اتنا اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ باڈی پارٹس وہ ہو رہے ہوں، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اسی لیے اچھا رہتا ہے کوئی بڑی سی چادر اوڑھ لیں. تو ایک جو ستر کور کرنا ہم نے دیکھ لیا. اب جو ہے نمبر 7، دا انٹرنس آف دا پراپر ٹائم، دخول الوقت. وقت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ٹائم انٹر ہو گیا کہ نہیں. اور جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے سارے ٹائم بتایا تھے کہ کس وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے. تو اس لیے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھی جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے پڑھ لیتے ہیں نماز اور پھر بعد میں اذان ہوتی ہے، پھر ہم کہتے نہیں ہم نے تو پڑھ لی، ہماری تو ہو گئی. تو نہیں، اگر آپ نے پڑھ لی آپ کو ثواب ملے گا، مگر وہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوئی، فرض نماز آپ کی نہیں ہوئی. پھر وہ آپ کے، اگر آپ نے عصر پڑھ لی، عصر کی اذان سے پہلے یا ظہر سے پہلے ظہر پڑھ لی، تو وہ نماز نہیں ہوگی کاؤنٹ. آپ کو وہ وقت پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، ریوارڈ دے سکتا ہے، مگر آپ کی نماز فرض نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کی انٹرنس ہونے پہ نماز کو پڑھا جائے گا، تو تبھی نماز کے پوائنٹس ملیں گے آپ کو. پھر نمبر 8 ہم سب جانتے ہیں، فیسنگ دا قبلہ، قبلے کی طرف ہونا. اس کو ڈائریکشن کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں سب لوگ، تو یہ والی تو ہم سب جانتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور یہ بھی سورہ بقرہ کی جب سیکنڈ پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے اس میں اس کا بہت ذکر ہے 144 آیت میں، کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو. اس میں ایک یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی کہ قبلہ کدھر ہے. اور ایک تو
جیسے سی ویو سمندر کی طرف گئے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ باہر ہم نماز پڑھیں نہیں پتا تو ایک تو اب ایپس ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے ایپس ہیں فونوں پہ، ہم دیکھیں قبلہ کہاں ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ غلطی سے کہیں اور ہم نے نماز ادا کر لی کسی اور طرف ڈائریکشن میں، اسی وقت کوئی پیچھے سے آگے کہتا ہے ارے نماز میں نے پڑھ لی، اور اس وقت کسی نے بتایا کہ یہ تو قبلہ نہیں تھا، قبلہ تو اس طرف ہے. تو اس وقت پہ کیا کیا جائے؟ اگر نماز کا ٹائم ہے ابھی، یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہے، میں دوبارہ پڑھ سکتی ہوں، تو پھر مجھے نماز دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا، وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر میں گزر گیا ٹائم اور مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ نماز میں نے غلط ڈائریکشن میں پڑھی تھی، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، پھر وہ نماز ہو جائے گی. یعنی نماز قبلے کی طرف کرنا شرط ہے، اور قبلے کو ڈھونڈنا بھی مطلب رہتا ہے کہ ہم ایپ سے ڈھونڈیں گے، لیکن اگر غلطی سے آپ نے پڑھ لی تو معاف بھی ہو جائے گی. لیکن اگر اسی وقت پتہ چل گیا تو ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے، اس سے صحیح ہوگا نا نماز. تو پھر تو اور 9th جو اس کی شرط ہے وہ ہے دا انٹینشن، نیہ. اور نیہ بھی جو ہے کیا ہوتی ہے، اس کے دل میں جگہ، دل میں، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی اس کو ضروری نہیں کہ منہ سے پڑھ جائے نیت، لیکن ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، ہم سنت پڑھ رہے ہیں، یہ چیز ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جیسے ایسے نہیں کہ اب میں نے فرض کے لیے کھڑی ہوئی، یعنی سنت کے لیے کھڑی ہوئی، اور میں کچھ بھی نہیں مجھے پتا کہ میں فرض پڑھ رہی ہوں سنت، پھر میں سوچوں کہ چلو اس کو فرض ہی کر لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں. نہیں، پہلے مطلب صرف دل میں آپ کو پتا ہو کہ میں ابھی سنت پڑھ رہی ہوں. تو ایسے نیت ہونی چاہیے. اور یہ بھی اس کی کنڈیشن کی کیا پروف ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے ایکشنز جو ہیں وہ بیسڈ آن انٹینشن ہوتے ہیں. اور تو اسی لیے تو اب ہم نے 9 کنڈیشنز دیکھی. اگر ان 9 کنڈیشنز میں سے ساری یا کوئی ایک بھی اگر شرط پوری نہیں ہوئی تو نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی، نماز ویلڈ نہیں ہوگی. ایک دفعہ پھر ہم نے یہ والی پوری یہ دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ پوری لسٹ ہے ہمارے پاس. نمبر 1 اسلام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نمبر 2 سینٹی، الحمدللہ عقل بھی ہے، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. نمبر 3 میچورٹی کی ایج پر ایج پہنچ جانا. نمبر 4 وضو، لیک آف ریچول امپیورٹی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم وضو کر لیں، وضو جیسے ہے اس میں. نمبر 5 ریموول آف فلتھ، اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی کہ باڈی سے بھی اور کپڑوں سے بھی اور ہمارے جن جگہوں پہ ہم نماز پڑھیں ان سب کو صاف ہونا ضروری ہے. نمبر 6 کورنگ دا اورا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ بھی ہمیں ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 7 دا انٹرنس آف دا پراپر ٹائم، اس کو الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے. نمبر 8 فیسنگ دا قبلہ، قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز ہوتی ہے. اور نمبر 9 انٹینشن، نیہ. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی نمازیں پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایکسیپٹ کرے اور وہ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.